نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سمیع علیم صدق اللہ علیہ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الفضل والکرم وعلی آلہ الکرام ومن الکریم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 203 تک کا درس ہوا ہے. گزشتہ درس میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کی دعا کی برکت سے 4000 افراد پر مشتمل قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے. مارنے کے بعد اللہ پاک نے حیات بخشا. یہ گزشتہ درس کا امپورٹنٹ پہلو. آج ہے اللہ سبحانہ فرماتا ہے نمبر 244 میں وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، پر اللہ کی راہ میں قتال کرو. اس قسم کی آیتوں کو میں نے بار بار سمجھایا. قتال کرو، قتال جہاد، لڑنا، جنگ، غزوہ. اگر اسلام میں یہ جملے بولے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی بلندی کے لیے ڈیفینس کرنا، اسلام کا دفاع کرنا. اسلام میں کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے بحل کرنے کا حکم نہیں. بحل سے مراد ہندوؤں کی بستی ہے اور آپ جا کر کے ان کو مارنا شروع کر دیں، کافروں کی بستی اب جا کے مارنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن اگر چیلنج کوئی کرے اسلام پر تو اب اس کے دفاع کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، اس کے ڈیفینس کے لیے آپ کو. یہ ہے اسلام میں قتال اور جہاد کا پہلو. جہاد کا مطلب اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا. ٹارگٹ اسلام، ٹارگٹ مذہب اسلام کی بلندی. اسی لیے جتنی بھی دنیا میں سنگٹھن اور تنظیمیں اسلام کے نام پر ظلم و زیادتی کر رہی ہیں، دولت اسلامیہ، داعش کی جتنی بھی لوگ آپ نام سن رہے ہیں، یہ سب آپ کی زبان میں بولتا ہوں معصوم سب بچوں کو جو مارنے کا ان لوگوں کو کس نے حکم دیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جانے سے پہلے خاص وصیت فرماتے تھے جو آپ کے ساتھ جاتے کہ سنو، عورتوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو اپنا ٹارگٹ نہ بنانا. یہ وصیت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب جو ہے کبھی بھی کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں. بلا وجہ کیا ظلم سکھاتا ہے کسی بھی طرح سے. عورتوں، کمزوروں، بچوں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ کیا کریں گے تم سے لڑائی. اس کا مطلب جو لڑائی کرنا یا لڑائی کے جو اہل ہیں ان کا ڈیفینس کرنا ہے، ان کو آپ کو ٹارگیٹ میں رکھنا ہے. تو جہاں کہیں بھی یہ واضح کر دے رہا ہوں میں کہ قتال کا ورڈ قرآن پاک میں کہیں دیکھیں ان کو جہاں پاؤ وہاں مارو. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جس کی وجہ سے سلمان رشدی جیسے لوگ جنم لے کر کے آج اسلام کے نام پر ایک کلنک بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہ ایسی سب آیتیں وہ اور ان آیتوں کو اس میں شیطانی آیت کہتے ہیں. معاذ اللہ. قرآن کے حکم کو، ارے بندے تو مخلوق ہے، تیری سمجھ لمیٹڈ ہے. رب العالمین انلمیٹڈ ہے، اس کی ذات انلمیٹڈ، ان کا سمجھانا انلمیٹڈ. اس کا قرآن، اس کے اندر تو کیا سمجھ سکتا؟ نہیں سمجھ میں آئے پیدل چل. لیکن خدا کی آیت کو شیطانی آیت کہنے والا بہت بڑا شیطان. صحیح ہے؟ اس لیے جہاں کہیں بھی قتال کا لفظ آئے، قتل کا ورڈ آئے،
جہاد کا لفظ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھیے کہ اب تلوار نکالنے کہہ رہی ہے شریعت، نہیں۔ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو ڈیفینس کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قتال، اس کو کہتے ہیں جہاد، اس کو کہتے ہیں جنگ، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ رسول پاک مدینہ تشریف لے گئے، ایک دم اطمینان اور سکون سے عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن مکہ کے کفاروں نے آپ کو چیلنج کیا تو رسول اللہ نے بدر میں اپنے آپ کو لایا، چیلنج کیا تو عبود ہوئی۔ جتنی بھی چیلنجز آئے، جتنے بھی ہوئے، ان کو ایکسپٹ کیا اور دفاع کے لیے، ڈیفینس کے لیے قدم بڑھایا۔ اس کا یہ مطلب ہوا جتنی بھی جہاد، غزوات یہ سب ہوئے ہیں، اوپن نہیں کرنا، آپ پہل نہیں کر سکتے۔ پہل تاریخ اسلام میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، سمجھ گیا؟ خیر، وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ یہ سمپل حکم نہیں ہے اور یہ ایک دم جنرل حکم بھی نہیں ہے، بلکہ خاص ہے کہ اوپر میں جیسے نکلے تھے موت کے ڈر سے، بھاگ رہے تھے، اللہ نے مار دیا، پھر اللہ کے نبی کی دعا سے، ان کے وسیلے سے زندگی بخشی، تو اب گویا انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نکلو، لیکن اللہ کی راہ اور اللہ کے دین اور مذہب کو بلند کرنے کے لیے نکلو، نہ یہ کہ تم خود بالکل پسپا ہو جاؤ اور اللہ ہی پر بھروسہ ختم ہو جائے اور موت سے ڈر کر کے نکلو۔ ایسا نہیں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نکلو۔ دین کی بلندی میں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دین کی بلندی کے لیے نکلیں گے اور آپ ناکام بھی لوٹیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ نیت کی ہونی چاہیے، رضا خوشنودی مولا، یہ نیت کی ہو۔ تو آپ جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک طالب علم ہے، محنت کرتا ہے، قرآن پاک کا حفظ کرنا چاہتا ہے، 15 پارہ اس نے قرآن پاک کا حفظ کیا اور انتقال کر گیا، تو اب شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ وہ انتقال کر گیا، صحیح العقیدہ اگر ہوگا تو کل میدان محشر میں کمپلیٹ حافظ اٹھے گا۔ ان کے والدین یا ان کے دوست احباب کہیں گے تو 15 پارے میں مر گیا تھا، یہ کمپلیٹ حافظ کہاں سے؟ کہے گا کہ اللہ پاک نے قبر کے اندر میرے لیے ایک استاذ فرشتے کو متعین کر دیا تھا، انہوں نے مجھے 15 پارے کا حفظ کروایا۔ سمجھ گئے؟ تو آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو اگر درمیان میں بھی آپ پھسل جائیں گے، کمپلیٹ آپ اٹھیں گے میدان میں، کمپلیٹ۔ یہ اللہ کا وعدہ، نیت اچھی ہے۔ تو قتال اور جہاد اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دہشت گردی کا نام دے دیا گیا ہے، آج ظلم کا نام دے دیا گیا۔ ظلم، دہشت گردی کا دور کا کیا، کسی بھی زاویے سے اسلام سے واسطہ ہی نہیں۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے جو سارے جہان پر صرف رحمت کو چاہتا ہے، صرف رحمت کو چاہتا ہے۔ اس کا رسول رحمت، مذہب رحمت، اسلام کا ورڈ بتاتا ہے سلامتی، ایمان کا ورڈ بتاتا ہے امن۔ جس کے ورڈ میں امن و شانتی اور سلامتی ہو، اس پر عمل کرنے میں کیسے وہ ظلم ہو سکتا ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس کو دھیان رکھیے گا کہ آیت کریمہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، کسی بھی زاویے سے آپ کو اسلام پہل کرنے کی اجازت نہیں، ڈیفینس کرو، یہ مانا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اسی لیے آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، یقین رکھنا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔ جانتے ہیں یہاں پر دو صفت کیوں لایا اللہ پاک نے؟ وہ پوری تقریر آپ دھیان میں رکھیں۔ کیوں؟ اگر تم کہو گے ہاں ہم ڈیفینس نہیں کے لیے نکلے تھے، لیکن ڈیفینس سے نکلے، راستے میں کہیں کو آپ مار دیے بچے کو، راستے میں کیوں کسی کا گھر خراب کر دیے، راستے میں کیوں آپ کسی کو تھپڑ مار دیے، راستے میں کیوں دکان چلا دیے، راستے میں کیوں کسی کو آگ لگا دیا آپ نے؟ سمجھ رہے ہو؟ آج آپ دیکھیے بمبے وغیرہ میں کبھی کبھی یہ سب جب فسادات اٹھتے ہیں، ارے آپ کو ہم سے جھگڑا ہے تو ہم سے ملیے نا، ہم سے لڑائی کیجیے نا، ہم سے فائٹنگ کیجیے نا، ہماری دکان کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی مسلمانوں کے ہیں اس میں اس کو بھی آگ لگا رہے ہیں، سب زراعت لے کر جا رہے ہیں۔ یہ تو تخریب کاری ہے، یہ تو فساد ہے، اس کو بولو۔ اللہ پاک اسی لیے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے کہا ضرور ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔ اپنی زبان کو بھی احتیاط۔ دیکھیے نا، ذرا سے غصہ آتا تو اب پتا نہیں اب مومن رہتے یا نہیں رہتے، تیری ماں کی تیرے باپ کی شروع کر دیتے، یہ ہم کنٹرول۔ تو اللہ سنتا بھی ہے، مطلب کیا منہ سے نکال رہے ہو؟ جذبات نہیں، جذبہ ہونا وہاں پر، جذبہ صادقہ ہو کہ وہاں پر بھی اسلام ہو آپ کی نگاہ میں، مذہب ہو آپ کی نگاہ میں، رسول ہو آپ کی نگاہ میں۔ کیونکہ آپ ایک جنگ بھی نہیں کیے ابھی، رسول اللہ نے 10 جنگ کی، تو کتنا بیس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، کتنی مثالیں موجود
موجود ہونی چاہیے کہ رسول کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. یہ ابی بن خلف ایک نام ہے تاریخ اسلام میں، سمجھ. ابی بن خلف، اس نے ایک گھوڑا پالا تھا اور یہ نیت تھی بد کہ اس گھوڑے پر محمد کو باندھ کر کے پورے میدان میں گھسیٹوں گا، مطلب محمد کو ماروں. اور اتنا اس میں چنا گوڑ وغیرہ سب کچھ کھلاتا تھا، گھوڑے کے جو کھانے ہوتے، مست ٹرین کیا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایسا ایسا اس نے سوچا. تو آپ نے مسکرا کر کہا اس کی موت میرے ہاتھ سے ہوگی. پہلے نہیں کہا، پہلے رسول رحمت ہر طرح سے جان رہے ہیں سب کے لیے رحمت، لیکن صحابہ کرام نے جب آ کر کہا تو مسکرا کر کہا اس نے مجھے مارنا چاہا ہے، جاؤ اس کی موت میرے ہاتھ سے ہو. احد کے میدان میں نہیں، بدر کے میدان میں جب بدر کا موقع پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کمانڈر تھا ان کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے علم اور جھنڈا لیے ہوا، رسول اللہ نے صرف جو ہے ان کے کانوں پر ایک کھروچ مارا، انگلی اور کچھ نہیں یا تیر جو بھی وہ کھروچ مارا بس، یعنی دکھتی بھی نہیں. انجیکشن دیے تو دکھتا ہے تو اسے نہیں، ایسا مارا وہ پورے میدان میں دوڑتا رہا. اب لوگ پریشان، ارے ہمارا کمانڈر دیوانہ ہو گیا ایسا بول بھی نہیں، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ آواز دے رہا ہے عربی میں، ارے محمد نے مجھے مار دیا ہے، محمد کی مار ہے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. محمد نے کہہ دیا تھا میں ماروں گا، وہ سچے ہیں، وہ مار دے گا، مار دیا ہے، نہیں دکھے گا میں اسی میں مر جاؤں. مارا نہیں رسول اللہ نے، کھروچ دیا بس. وہاں ارادہ چلتا ہے، وہاں تلوار نہیں چلتی، ارادہ چلتا ہے. تو مطلب یہ کہ اسلام کی بلندی کے لیے اگر کوئی برا چاہ رہا ہے تو برائی کے دفاع کے لیے آپ کو قدم بڑھانا ہے، برائی کے دفاع کے لیے، اس کے خاتمہ کے لیے آپ کو قدم بڑھانا ہے. اب بیمار پڑتے ہیں تو کیا بیماری کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس کے دفاع کے لیے کہ جسم صحیح رہنا. پھر انجیکشن بھی دلواتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں. کہہ رہے ہیں اسلام پر اگر کوئی اس طرح کی بیماری بن کر کے آ جائے تو اس کا علاج کرنا ہے، اور اسی علاج کا نام شریعت میں جہاد ہے، شریعت میں قتال ہے، شریعت میں جنگ ہے، شریعت میں غزوہ ہے. سمجھ میں تو آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، علیم اور جانتا بھی. کس ارادے سے تم کر رہے ہو یہ بھی جانتا ہے، اور کیا منہ سے بول رہے ہو یہ بھی جانتا ہے. آؤٹ آف کنٹرول نہیں رہنا. اس وقت تو اور بھی، بلکہ حضرت علی کو خاص طور پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، علی غصے کے عالم میں کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا. جسٹس تھے، قاضی تھے، رسول پاک نے پہلے ہی فرما دیا علی کبھی بھی دو شخص کے درمیان تم غصے میں رہو، مطلب کبھی گھر میں جھگڑے ہوئے ہو جائے اور آ کر کے تم بیٹھ کر کے پھر غصہ گھر کا غصہ یہاں نکالو، ایسا نہیں کرنا. غصہ اگر ہے تو سب سے پہلے غصہ ٹھنڈا کرنا، کھڑے ہو بیٹھ جانا، بیٹھے ہو سو جانا، اس پر بھی نہیں پانی پینا، اس پر بھی وضو کرنا، یہ سب طریقے بتائے غصہ ٹھنڈا کرنا. غصے کی حالت میں کبھی بھی جسٹ فیصلہ نہ کرنا، ججمنٹ نہیں سننا. دیکھا کہ یہ سب اسلام ہے، یہ سب خوبصورتی، یہ ساری چیزیں دھیان رکھیں. کوئی بھی عمل مومن کا اسلام کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. مومن کا ایمان ہی جب بیسڈ ہے، وہ ایمان کے دائرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، تو اس کی ہر حرکت ایمان کی حرکت ہونی چاہیے، ہر حرکت میں عمل ہونا چاہیے. آپ کیا بتا سکتے ہیں تنہائی میں بھی اگر آپ کو پوچھیں کہ کس وقت آپ مومن نہیں رہتے، آپ ہمیشہ یہ کہو گے ہر وقت مومن رہتا ہوں. کیونکہ جب ہر وقت مومن ہے تو آپ کا ہر وقت امن ہونا چاہیے، آپ کا تصور، آپ کے خیال میں امن ہونا چاہیے. ایمان امن سے، اسلام سلامتی سے. تو ہر وقت مجھے مسلمان ہے تو سلامتی آپ کے پاس، امن شانتی آپ کے پاس. ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بول سکتے کہ ہم اس وقت مومن نہیں رہتے. ہم سناتے ہیں کب رہے مومن نہیں رہتا ہے انسان؟ جب وہ شراب پیتا ہے، جب وہ چوری کرتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے ایمان کو اس کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے، ایمان اس سے چھین لیتا ہے. چوری، شراب، زنا، یہ تین ایسی بیماری ہے کہ اللہ پاک ایمان کو بھی چھین لیتا ہے. اسی حالت میں موت ہو گئی، بے ایمان بن گئے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. کہنا یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. کبھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں رہنا. جھگڑے بھی کسی سے ہو رہے ہیں تو اس کو نہیں پالنا. اب میں اپنی بات کروں، کبھی گھر میں اگر جھگڑے ہوتے ہیں
تو کبھی جھگڑے اگر ہوئے تو آپ پورے ایک دم پہلے بار بار گھر والے پوچھتے تو کہ نہیں بول رہا تو میں بول، اس طرح سے ایسا ہوتا بار بار سب لوگ آپ کی خاموشی سب سے پہلے سب کا حل بتا ہے. خوب خاموش رہیے آپ، خوب خاموش رہیے، کیونکہ تو میں ہوا تو ہو گیا. خاموش رہیے. جب سب ٹھنڈے ہو جائیں گے ہم لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے تب کیا لوٹنا. ایک تو یہ بن جاتا. اور دوسری بات آپ لوگ چپ رہیں گے تب تو میں کچھ بولوں، یہ دوسرا لفظ ہونا یہ ہو جائے. پہلے پریکٹیکلی طور پر خاموش رہیے. پھر بھی اگر جو زبردستی ادھر سے ہو رہی ہے تو آپ ایک لفظ بولیے. آپ لوگ چپ رہیے تب تو بولو. آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو سنیں گے کون؟ یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا سب سے بیسٹ طریقہ اگر سب اپنے ہی ہیں تو اس میں ایک لفظ تیسرا لفظ یہ بولیے کہ بھائی آپ لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا مسئلہ کو مسئلہ ہی بنانا چاہتے ہیں؟ اگر حل چاہتے ہیں تو ماں آپ بڑی ہیں، آپ بتائیے حل کیا ہے، لو دے دیجیے. اس کو بولتے ہیں چوروں کی رکھوالی. جب چور سے خطرہ ہو اب انہیں کو رکھ لیجیے آپ کہ دیکھو یہ یہاں پر چوری ہو رہی ہے، آپ اس کی حفاظت کرو، اتنا پیسہ دوں گا. آپ کہاں سے چوری ہوتی؟ اس کو چوری کی رکھوالی. اگر غلطی پر بھی ہے آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں غلطی پر ہے. آپ ماں ہی کو بولیے. اگر مسئلے کا حل چاہ رہی ہے نا آپ تو آپ حل کرو، بڑی ہے آپ وہ تو جانتی ہے گڑبڑی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے. تو یہ ہے طریقہ. اب اس میں آپ کنٹرول سے باہر ہو گئے، تو بول رہے آپ میں بول رہے ہیں، وہ اے بول رہے آپ زیڈ بول رہے ہیں، کہاں سے ہوگا مسئلہ حل نہیں. تو اسلام میں مطلب سماجیات، معاشیات، ہر چیز کے پر حل موجود ہے. الحمدللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یقین رکھنا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 245. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہاں یہ تو آیت بڑی زبردست ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب کہا تو سوچ رہے تھے نا حضرت نوکری لگنے والی ہے، میں طرف 20,000 قرضہ دو نا، بھائی صاحب 20,000 قرضہ دو نا، وہ تو بولتے تھے نا دستے بدل دو نا لوٹا دوں گا. تو مخلوق کو قرض دینا یہ سمجھ میں آتا کہ لیں گے ہینڈ ٹو ہینڈ. اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے آپ بتائیے. اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ کون ہے جو ہمارے کو قرض دے، قرض حسن، دستے بدل. ارے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی تفصیل سننا ہو آپ لاکھوں خرچ کر دیجئے ولیموں میں، لاکھوں. آج کی جو تاریخ میں تو میں صاف کہوں گا ایک بھی ثواب نہیں. کیوں؟ آپ ٹائر والوں کو دیکھتے ہو، خوبصورت کون ہے ان کو دیکھتے ہو، اس حساب سے کرسی دیتے ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیٹھ کر کے چپل پر بیٹھا ہوا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے پاس کم سے کم بچا ہوا کھانا ہی آئے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کاش دسترخوان کا سب سے پہلا وہ زینت بنتا تو خدا کی قسم 100 لوگ جو بے دعا کے کھائے ہیں ان کی ایک دعا سب پر بھاری ہوئی. آپ کبھی بھی بتاؤ ولیمہ گئے ہو تو دعا پڑھے ہو کھانے کی؟ دل کی بات بتاؤ نہیں. بلکہ اگر ڈش میں بوٹی نہیں ہوئی تو باہر جا کر شکایت کرتے ہو کیا یار بغیر بوٹی والے نشان آ کر رکھے. صحیح ہے جب پریکٹیکل بولو. جبکہ حق الطعام یا دعا، کھانے کا حق دعا کرنا ہے. سب لوگ اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ دعا کی کھائیے تو بسم اللہ پڑھیے، شیطان کے اندر گھس جائے گا. گھر میں کھاؤ یا کہیں بھی کھاؤ، اللہ کے رسول نے عام فرمایا. لیکن نہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہیں کچھ گرے گا تو نہیں ٹھیک لگ رہا ہو کہ نہیں. خبردار، وہ دسترخوان سب سے بدتر دسترخوان ہے جس میں غریبوں کو نگلیکٹ کیا جائے. وہ دسترخوان سب سے اعلیٰ اور اشرف دسترخوان ہے جس میں سب سے پہلے ترجیح وہ. سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، اپنی دعوتوں کو کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا، ہمیشہ کرنا. ان کو بیٹھنے پر دینا، ان کو اچھے سے عزت دو. خدا کی قسم اس شکل میں فرشتے آتے ہیں. اللہ پاک میدان محشر میں ایسی شکل والے سے کے حوالے سے فرمائے گا میں بھوکا تھا میرے کو تو نے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا نہیں پلایا. اللہ پاک سے کہو گے آپ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے. تو اس وقت جواب دے گا چپل کے پاس تیرے ولیمے میں جو بیٹھا تھا وہ میں تھا. اس غریب کو کھلا دیتا تو میں کھلائے سکتا، اس کو پلا دیتا تو مجھے پلائے سکتا. دیکھا کیوں اپنی مطلب واہواہی کے لیے صرف ایسا، اور وہ بھی قرضہ لے کے واہواہی، واہ واہ، اور اس پر بھی انسینٹی باہر جا کر کے. یہ جانور اللہ سنتا بھی ہے، جانتا آپ کے جو دلوں کے خطرات. اب آگے دیکھ منزل الذی یقرض اللہ قرضا، وہ اللہ مانگ رہا ہے آپ سے قرض
حسن. وہ قرض حسن کیا ہے؟ وہی ہے قرض حسن کہ آپ اچھوں کو کھلاؤ. اگر ان لوگوں نے ٹھیک سے نہیں کھایا، دعائیں نہیں کی، وہ نہیں رہے گا، لیکن اس کو کھلاؤ، وہ رہ جائے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں اسٹیٹ بینک آف الہی، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، اسٹیٹ بینک آف الہی ایک بینک کا نام سنوا. اسٹیٹ بینک آف الہی اللہ کے بینک میں وہ سیف رہے گا. دنیا کے بینک میں بم بلاسٹ ہو جائے، پیسے بھی اڑ جائیں گے، معافی مانگ لیں گے، وہ بھاگ جائے گا. بالکل کیا نام ہے وہ بینگلور والا جیسے بھاگا ہوا، مجھے مالیہ کیا نا اس ہے. کیوں؟ تو اللہ کے لیے اگر اندھیرے میں بھی تم 8 آنا اگر خرچ کیے ہو، نہیں جانتے ہو کہ اس کا ثواب کیا ملنے والا. 8 آنا جس کا کھانا بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر تم نے دے دیا کسی غریب کو اور اس سے کچھ فائدہ اس نے حاصل کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تم دنیا کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہو، 1 لاکھ میں 2,500 ملتا، 2 لاکھ میں 5,000 ملتا، یہ دنیا کے انٹرسٹ کی بات. اللہ پاک فرما رہا ہے اتنا انٹرسٹ دوں گا کہ اضعافاً کثیرہ گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے. یہ میرا بینک ہے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو لیتا بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو دیتا بھی. دینے کی توفیق بھی وہی دیتا، لیتا بھی وہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا. ایک حدیث مجھے بڑی اچھی یاد آ رہی ہے، یہ سورہ حدید میں بھی ایک آیت اس طرح کی آیت ہے، اور نمبر 27 میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہاں آیت نمبر 11 میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں بڑی اچھی روایت. حضرت ابو دحدہ انصاری، ایک صحابی رسول، نام یاد رکھیے، حضرت ابو دحدہ، آخر میں بھی ہاں، دال کا زبر دہ، دال والی زبر دا، ہا ساکن، دحدہ، ابو دحدہ انصاری، قبیلہ انصار. یہ آیت جب اتری قرض والی، تو انہوں نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، وہ تو چاہے تو ہم سب کو مار دے، پوری دولت اس کی ہو جاتی. پھر انہوں کو دیرا دولت پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر بھی آپ بتائیے، کچھ تو بتائیے. کہا کہ تم دینا چاہتے ہو؟ ہاں دینا چاہتے ہو. چلو، تو پھر ایک آیت سنا انہوں نے، قرض حسن، اچھا قرض بولا. حسن کیا ہے؟ تو قرضہ ہوتا ہے، حسن قرض کیا ہے؟ تو پارہ نمبر 4 کی ایک آیت کریمہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سنو، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو. محبوب چیز سب بتاؤ، محبوب چیز کیا ہے؟ اب آپ کے پاس جو ہے 20,000 روپے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کہیں پر بھی، تو سب سے محبوب وہی ہے ابھی آپ کے پاس. اب اگر کوئی آ جائے مانگنے والا اور واقعی وہ محتاج ہو اور آپ دے دیں، تو یہ بہت بڑا جہاد کیا آپ نے. انگوٹھی کسی نے دیا، وہ محبوب چیز ہے. اب کوئی مانگ لے، اب دے دے، بہت بڑا عمدہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. یہ تو سب سے محبوب چیز، پسندیدہ چیز، جو سب سے زیادہ آپ کا دل جس کو چاہتا. تو حضرت ابو دحدہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، توجہ دیں، اور پکڑنے کے بعد اپنے ایک باغ کی طرف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس باغ کو میں نے بڑی محنت سے، باغ سمجھ رہے ہیں کھجور وغیرہ کا باغ، عرب میں یہی ہوتا ہے، فارم ہاؤس آج کل کیا بولتے ہیں آپ لوگ، ویسے ان کو ایک باغ، تو خوبصورت باغ بہت اچھے سے پالا ہے، اور یہیں پر ہے میرے بال بچے سب کچھ. توجہ دیجیے، یہی رہتا ہوں. اب اس سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی کہ میں خود رہتا ہوں، میرے بال بچے رہتے ہیں. سرکار، آپ کو گارنٹر بناتا ہوں، نوٹ کرنا ہوں، آپ کو ضامن بناتا ہوں، آپ کو شیورٹر بناتا ہوں کہ آپ گواہ رہنا، میں نے اللہ کو یہ قرض دے دیا. یہ جملہ بولے اور بیویوں کو آواز دیا، بیوی کو، اے بیوی بال بچوں کو لے کر آ جاؤ. ارے کہاں لے کر آؤ؟ تو آپ لے کر کے آ جاؤ. باغ سے آپ نے باہر کر دیا اور پھر کہا کہ میں نے آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے ایسا کہا کہ اللہ کا قرض حسن مانگ رہا ہے. اور قرض حسن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حسن اور اچھی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں آپ دے دو. میں نے مصطفیٰ کو شیورٹر بنا دیا ہے، اب میں یقین کرتا ہوں. توجہ دینا، یہ جملہ بول رہے تھے، بیوی کے پاس بول رہے تھے. نبی نے دوسرے صحابہ کو کہا
جانتے ہو اگر میں چاہوں تو اللہ پاک نے اس قرض کے بدلے میں ابو دہدہ انصاری کو کیا دیا ہے میں تجھے دکھا سکتا ہوں. رب نے اس سے ڈبل ٹریبل حسین باغ جنت میں ابھی فوراً لکھ دیا. اس کے بعد فوراً لکھ دیا. چاہوں تو میں دکھا دوں لیکن نہیں دکھاؤں گا. دیکھ لے دنیا میں اگر کوئی فوراً بدلہ لینے والا کوئی موجود ہے یہ دیکھ لے, کوئی دیکھ لے, کوئی چاہے تو دیکھ لے. لیکن حضرت ابو دہدہ انصاری کا ایک تصور جو دے رہا ہوں آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو دہدہ انصاری آیت قرآنیہ پر عمل کر کے دے سکتے تھے نا, ہاں صدقہ دے سکتے, لیکن نہیں. وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے جس نبی کے صدقے میں ملی ہے اس نبی کو گارنٹر بناؤ گے تو یقیناً پھر بات بڑی مضبوط ہوگی. چنانچہ رسول اعظم کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک کو واسطہ بنایا اور اللہ پاک نے اس واسطے کی اہمیت کی بنیاد پر اس واسطے کی اہمیت کی بنیاد پر قرض کو حسن بنا دیا اور امیڈیٹلی ان کا بدلہ عطا فرمایا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ پاک اسے اتنا گناہ کا مطلب گناہ نہیں, گناہ ڈبل ٹرپل جس کو بولتے کئی گناہ دے گا, کثیرا گن نہیں پاؤ گے. واللہ یقبض, پر اللہ روکتا بھی ہے, ویبسط, دیتا بھی ہے, والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا. میں بس ایک پیغام اس سے دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورتی آپ کی ذات میں, ایمان کی خوبصورتی آپ کی ذات میں ہونی چاہیے. آپ کی ذات سے اگر کسی کو بھی خطرہ ہے تو سمجھیے آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے, آپ کا اسلام صحیح نہیں, کیونکہ ایمان امن کو چاہتا, اسلام سلامتی کو چاہتا. اور آپ کا اسلام اینی ٹائم آپ کے ساتھ, آپ کا ایمان اینی ٹائم آپ کے ساتھ, تو آپ کے پاس اینی ٹائم خوف اور ہراس نہیں ہونی چاہیے, امن اور شانتی ہونی چاہیے. یہ پہلا پیغام. اور دوسرا پیغام, کبھی بھی دعوتوں میں پیارے یاد رکھنا اپنے ظاہری نام و نمود والے چھوٹ بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن غریب اگر رو پڑے خدا کی قسم شادی سکسیسفل نہیں ہوگی, دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی, برباد ہو جائے گی دعوت. وہ روتے ہیں بیٹھ کر کے, اے اللہ میرے پاس اتنا اچھا کپڑا نہیں تھا, اتنے اچھے پیسے نہیں تھے, تب تو یہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. میں بھی حالانکہ اولاد آدم ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھے چپل پہ بٹھایا. اگر وہ رو پڑے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, دوسرے دن سے جھگڑا ہوتا بھی سے. اس لیے پہلے دسترخوان پر ہر جگہ پیغام دے رہا ہوں, اپنے دسترخوان کو پہلا سب سے اگر بنانا ہے کامیاب دسترخوان, بعد میں اگر کچھ گڑبڑ بھی آ گئے, الٹے پھلٹے بھی آ گئے تو چلو ابتدا تو تم نے بہترین ڈالی, فاؤنڈنگ تم نے اچھی کی ہے. غریبوں کو خدا کی قسم سب سے پہلے اگر شرم آ رہی ہے نا کہ لوگ کیا بولتے ہیں, تو یہ بھی تدبیر بتا دیتا ہوں. رات میں اگر شادی ہے نا دن میں بلا کر کے کھلا دو. اگر شرم آ رہی کہ لوگ کیا کریں, کہاں تو بڑے لوگ ارے میں اس پہ بیٹھنا کیا, اس پہ انہوں بیٹھے. اگر ایسا بھی ہے تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کا لحاظ نہیں کرتا, لیکن ضرور غریبوں کو ضرور آپ رکھو, فقیروں کو ضرور رکھو, رونے والوں کو ضرور یاد کرو. خاندان میں جو غربا فقراء ہیں سب سے پہلے ان کو یاد کرو, کیونکہ ان کے آنسو کی اتنی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یاد رکھنا جب سب پریشان ہوں گے تو ان کے آنسو کو شراب یا طہور بنا کر کے اللہ پاک عطا کرے گا کہ تیرے آنسو کو میں نے ضائع نہیں رکھا ہے, آج سب کو پیاسا چھوڑ دوں گا, تیرے کو ہم پیاسا نہیں چھوڑیں. تجھ کو جب سب نے نیگلیکٹ کیا ہے نا, خالق تجھ نے اپنا قریب بناتا, سمجھ رہے نا. اس لیے ہمیشہ یہ دو پیغام آج کے اس خصوصی درس کا عنوان تھا. دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مومن کو ایمان سمجھنے والا, مسلم کو اسلام سمجھنے والا انسان بنائے. ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم سے سب خوش ہو, سب سے ہم خوش ہو. مولا یہی ایمان ہے, یہی اسلام ہے. معاشرتی طور پر, سماجی سطح پر, ملکی سطح پر, شہری سطح پر, ہر سطح پر ہم سب کو کامیابی عطا فرما مولا. ہم سب کی اولاد کو امن و سکون کے ساتھ زندہ رکھ مولا.